بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد امین بٹی۔ آج میں آپ سے اگزیما یعنی کھجلی کی بھی یہ قسم ہے، خارش کی یہ قسم ہے، اس پہ بات کروں گا۔ ہمارے ماحول میں پولوشن کی وجہ سے یا کچھ کیمیکل کے استعمال جو ہم جلد پہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے جلد سرخ ہو جاتی ہے، خارش ہونے لگتی ہے یا جلد بدی ہو جاتی ہے۔ اس کو اگزیما کہتے ہیں۔ اگزیما کے لفظی معنی ابلنا کے ہیں۔ جس طرح پانی ابلتا ہے تو اس پر چھوٹے چھوٹے بلبلے ببلز بنتے ہیں، اسی طرح جب جلد پر یہ ببل بنتے ہیں تو اس وجہ سے نسبت رکھی گئی ہے، اس کو اگزیما کہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مرض کا نام اگزیما رکھا گیا ہے۔ اگزیما عام طور پہ 5-6 ماہ کے بچے سے بڑی عمر کے ہر افراد تک یہ ہوتا ہے۔ عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہے۔ جلد کا سینسیٹیو ہوتی ہے جب کوئی دوسرے عوامل جیسے چھوٹے بچوں میں ماں بچے کی حفاظت کے لیے لوشن وغیرہ، پاؤڈر وغیرہ، پرفیوم وغیرہ لگاتی ہے، جو بچے کی جلد کو سینسیٹیو کر دیتے ہیں اور وہاں پر اگزیما شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں میں خاص طور پہ گال پہ اگزیما دیکھا گیا ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے۔ بڑوں میں اگزیما جوڑوں کے اندر والی جگہ پہ، اسی طرح مخصوص اعضاء کے دونوں جانب، ٹانگوں کے اندرلی طرف، یا جوتا جو دونوں انگلیوں کے درمیان پہنا جاتا ہے، وہاں پہ اگزیما کو زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اگزیما کی وجوہات پہ بات کر دی جائے تو وجوہات میں یہ موروثی بھی ہوتا ہے، یعنی اگر باپ دادا میں ایسی جلدی علامت پائی گئی تو یہ ان کے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سٹریس ہے۔ اگر آپ سٹریس کے پیشنٹ ہیں، آپ کو لگاتار سٹریس رہ رہی ہے، تو آپ جلدی امراض میں بھی پھنس سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے فوری طور پہ اپنے آپ کو سٹریس سے بچائیے۔ ہارمونز کا ان بیلنس ہونے سے بھی یہ جلدی امراض اگزیما ہو سکتا ہے۔ فوڈ کی الرجی، جن لوگوں کو مختلف جگہ سے کھانا جو کہ فوڈ الرجی کرتے ہیں، اس سے بھی اگزیما ہو سکتا ہے۔ کلوتھ سے، کچھ لوگوں کو وول والے کپڑے بالکل الرجی کرتے ہیں، جب وہ وول پہنتے ہیں تو تبھی سے الرجی شروع ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں وول پہننا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے وول کے استعمال کرنے سے پہلے وہ کاٹن کے کپڑے پہلے نیچے پہنیں اور اس کے بعد وول کا استعمال کریں تاکہ وہ سردی سے بچ سکیں۔ اگزیما کی 2 اقسام ہیں، ڈرائی اگزیما اور ویٹ اگزیما یا ووپنگ اگزیما بھی کہتے ہیں۔ ڈرائی اگزیما میں جلد خشک ہوتی ہے، پدی سی ہوئی ہوتی ہے، اور ووپنگ اگزیما، جیسے ووپنگ سے مراد رونے والا، یعنی جلد وہاں سے پانی نکلتا ہے، یا ویٹ اگزیما کیونکہ ویٹ میں نہ گیلا ہے، یعنی ایسی جلدی مرض جس کے نیچے سے خارش کرنے پر پانی سا نکلتا رہتا ہو، تو اس کو ویٹ اگزیما یا ووپنگ اگزیما کہتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں دونوں اگزیما کا بہت اچھا علاج موجود ہے۔ ہومیوپیتھک ادویات بہت اچھی ہیں اگزیما کے لیے۔ اگر آپ ہومیوپیتھک علاج کریں تو آپ بہت جلد اور مکمل تندرست ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگزیما کی علامت بار بار لوٹتی رہتی ہے، تو ہومیوپیتھک کی ادویات استعمال کریں، وہ آپ کو مکمل شفا دے دیں گی۔ ہومیوپیتھک کی ایک دوا سلفر ہے۔ اگر آپ کی جلد پر خشکی ہے، جلد بدی ہو گئی ہے، آپ کو نہانا پسند نہیں ہے، آپ کو نہانے سے نفرت ہو جائے، تو آپ سلفر کا استعمال کیجئے۔ سلفر کی علامت رات کے وقت بستر کی گرمی میں بڑھتی ہے۔ اگر ایسی ہی علامات آپ کی بھی بڑھ رہی ہوں تو آپ سلفر 30 طاقت میں 5 قطرے دن میں 3 بار لیجئے، انشاءاللہ آپ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی جلدی علامات ہاتھوں سے اور چہرے پر ہے، شدید خارش ہے، جس جگہ
یہ داغ بنے ہوئے ہیں، سرخی ہے، وہاں سے کٹ بھی لگے ہوئے ہیں اور پانی نکلتا ہے جس کے میں اسمیل آتی ہے، یہ علامات بھی رات کو بڑھ جاتی ہے، تو آپ گرے فائٹس لیجئے 200 طاقت میں صرف ایک خوراک روزانہ لیجئے، 8-10 دنوں میں آپ مکمل تندرست ہو جائیں گے۔ زیادہ تر کونیوں کے اندر یا گھٹنوں کے اندر ہو، سردی سے علامات بڑھ جاتی ہوں اور گرمیوں میں بالکل ختم ہو جاتی ہوں، تو آپ آرسینک البم کا استعمال کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ 30 طاقت میں دن میں 3 بار لیجئے۔ خون کی خرابی کی وجہ سے آپ کو خارش، اگزیما وغیرہ ہے، تو آپ خون کو صاف کرنے کے لیے گن پاؤڈر 3x کا استعمال کیجئے، 4 گولی دن میں 3 بار لیجئے۔ بہت سی جلدی امراض گن پاؤڈر کے استعمال سے مکمل ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی دوائی کے ساتھ آپ گن پاؤڈر کا استعمال کیجئے، انشاءاللہ بہت جلد شفا یاب ہوگی، آپ کا خون مکمل طور پر صاف ہو جائے گا۔ ذیابیطس کے مریضوں میں اگر خارش ہے، خارش خاص طور پہ دونوں کندھوں کے درمیان ہے، جو رات کو بڑھ جاتی ہو، تو ذیابیطس والے افراد ڈولیچوس کا استعمال کریں، 5 قطرے 30 طاقت میں دن میں 3 بار لیں، انشاءاللہ بہت جلدی شفا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو جلدی امراض کسی خاص وجہ سے ہیں، تو آپ میرے واٹس ایپ پر یا میرے ٹیلی فون نمبر پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وجوہات مجھے بتا کے آپ اپنی ایک ایک علامت کے حساب سے میرے سے میڈیسن استعمال لیجئے، انشاءاللہ آپ اپنے علاقے سے کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے خرید لیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ تندرست ہو جائیں گے، کیونکہ ہومیوپیتھک ادویات جس وجہ سے ہو رہی ہو اس کی الگ الگ دوائیں موجود ہیں۔ آپ اپنی وجہ تلاش کیجئے، خوراک میں دیکھیے یا لگانے میں دیکھیے کون سی ایسی وضوحات آپ کو جس کی وجہ سے اگزیما ہو رہا ہے، تو آپ ہومیوپیتھک ادویات لیجئے، انشاءاللہ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے، میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ میرا میسج آپ کو ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔